صرف 1 منٹ. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کافی دعائیں مانگی مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. 1 منٹ کو سوچیے گا کہ کیا واقعی ہماری دعاؤں میں تڑپ بھی ہوتی ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ کیا ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی ہوتا ہے، یا یہ ہماری عادت کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے دعا مانگی سمجھے کہ اپنا فرض ٹال دیا، آگے اللہ میاں کا کام ہے. بالکل ایسے ہی بعض اوقات جیسے سائیکل چلاتے وقت ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم پیڈل بھی چلا رہے ہیں اور ہم پیڈل کیوں چلا رہے ہیں، ویسے ہی دعا مانگتے وقت ہمیں اپنی دعا پر پوری طریقے سے یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. دعا اگر خلوص سے مانگی جائے تو آج یا کل قبول ضرور ہوگی، بشرطے کہ آدمی میں صبر ہو، استقامت ہو، اور اسے اس بات کی جلدی نہ ہو کہ منہ سے نکلی اور قبول ہوگی. کہتے ہیں کہ کوئی 1300 سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر کوئی ایک درویش بیٹھا عبادت میں مصروف تھا. اس وقت کا جو دستور تھا، اس وقت مسجد نبوی کو بند کرنا بڑا ضروری تھا. تو کئی بار وہاں پہ جو خدام تھے اور وہاں پہ جو اس وقت کے شرطے سمجھ لیے تھے، اس کے پاس گئے، اس کا کندھا تھپتھپایا انہوں نے، لیکن وہ اپنا عبادت میں اور اس میں مشغول رہا. جب وقت کافی نکل گیا تو پھر شرطوں نے یہ کیا کہ اسے کمر سے، بغل سے، ٹانگوں سے اٹھا کے ڈنڈا ڈولی کر کے مسجد نبوی سے باہر نکالا اور سامنے ایک گلی کے اندر اس کو پھینک دیا. وہ ویسے ہی وہ درویش ویسے ہی گلی میں پڑا رہا. اتفاق سے سامنے ایک نان بھائی کی دکان تھی. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو نکل کے باہر آیا اور اس درویش کو سہارا دیا اور اپنی دکان کے اندر لے گیا. ایک کونے میں جگہ بنائی، اس کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ دیکھو اب مسجد نبوی کھلے گی صبح فجر کے بعد، تو اور کوئی جگہ تمہیں ملے گی نہیں، تم یہاں بیٹھو، یہاں آرام کرو. تو اس درویش نے دیکھا کہ جب وہ نان بھائی کام کر رہا تھا تو اسے صرف شاید 2 ہی جملے آتے تھے مذہبی، ایک تھا بسم اللہ اور ایک تھا الحمدللہ. یعنی روٹی بنا کے تندور میں ڈالی، بسم اللہ، اور پھر پکی ہوئی روٹی باہر نکالی تو الحمدللہ. ہر کام میں صرف بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ. وہ درویش سمجھ گیا کہ یہ آدمی مخلص تو بہت ہے لیکن اسے عبادت کے سارے طریقے آتے نہیں ہیں. تو اس نے سوچا یہ کہ جب میں آ ہی گیا ہوں تو کم سے کم میں اس کو 4 چیزیں ایسی سکھا دوں کہ اس کی زندگی اور سمجھ جائے گی. جب نان بھائی فارغ ہوا تو پھر اس نے کھانا وانا نکالا. درویش نے کھانا کھایا اور درویش نے پوچھا کہ تو ہر بات کے اوپر بسم اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، کیا اس کے علاوہ تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ نان بھائی نے سر جھکا کے ذرا خفیف سا ہو کے کہا کہ آپ نے سچ کہا، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آتی ہے، یا میں صرف بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں یا میں صرف الحمدللہ کہہ سکتا ہوں. درویش نے پوچھا کہ مزید جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے سچی بات ہے ایک سکھانے والا کوئی نہ تھا، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ہی اتنی تاثیر ہے کہ میری ساری خواہشات پوری آتی ہیں اور میں کوئی غیر معمولی خواہش کرتا بھی نہیں ہوں. جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجھے خواہشات کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں اس بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور میری تمام خواہشیں، تمام دعائیں میری پوری ہو جاتی ہیں. درویش بہت حیران ہوا، لیکن پھر اس نان بھائی نے تھوڑا سا جھینپتے ہوئے کہا کہ ہاں، صرف ایک دعا ایسی ہے جو میں سالہ سال سے مانگ رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے مانگ رہا ہوں، لیکن میری وہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن میں مانگے جاؤں گا مانگے جاؤں گا مانگے جاؤں گا تا وقت ہے کہ میری وہ دعا قبول ہو جائے. درویش نے حیرت سے پوچھا کہ ایسی کون سی دعا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ مصر میں کوئی بہت بڑے درویش ہے، ان کا نام ہے ابراہیم بن ادم، تو میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں انہیں ضرور دیکھ لوں. اب ظاہر ہے اپنی نان بھائی دکان چھوڑ کے جا نہیں سکتا، لیکن دعا میں مانگتا ہوں کہ کبھی ملاقات جائے. درویش یہ سن کر لرز اٹھا، کہنے تو یہ پتہ ہے تیری یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے تیری دکان کے سامنے پھینک گئے. میرا نام ابراہیم بن ادم ہے. نان بھائی کی دعا سچی تھی نا، تو پھر اتنے بڑے بزرگ کو سینکڑوں میل دور ڈنڈا ڈولی کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا کہ لے تو اس کی زیارت کر لے. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے
تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔